یرمیہ 26واں باب۔ شاہ یہودہ یہویاکیم بن یوسیہ کی بادشاہی کے شروع میں یہ کلام خداوند کی طرف سے نازل ہوا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو خداوند کے گھر کے صحن میں کھڑا ہو اور یہودہ کے سب شہروں کے لوگوں سے جو خداوند کے گھر میں سجدہ کرنے کو آتے ہیں وہ سب باتیں جن کا میں نے تجھے حکم دیا ہے ان سے کہہ دے، ایک لفظ بھی کم نہ کر، شاید وہ شنوا ہو اور ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے، اور میں بھی اس عذاب کو جو ان کی بدعمالی کے باعث ان پر لانا چاہتا ہوں باز رکھوں۔ اور تو ان سے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میری نہ سنو گے کہ میری شریعت پر جو میں نے تمہارے سامنے رکھی عمل کرو، اور میرے خدمت گزار نبیوں کی باتیں سنو جن کو میں نے تمہارے پاس بھیجا، میں نے ان کو بر وقت بھیجا پر تم نے نہ سنا، تو میں اس گھر کو سیلہ کی مانند کر ڈالوں گا اور اس شہر کو زمین کی سب قوموں کے درمیان لعنت کا باعث ٹھہراؤں گا۔ چنانچہ کاہنوں اور نبیوں اور سب لوگوں نے یرمیہ کو خداوند کے گھر میں یہ باتیں کہتے سنا۔ اور یوں ہوا کہ جب یرمیہ وہ سب باتیں کہہ چکا جو خداوند نے اسے حکم دیا تھا کہ سب لوگوں سے کہے، تو کاہنوں اور نبیوں اور سب لوگوں نے اسے پکڑا اور کہا کہ تو یقیناً قتل کیا جائے گا۔ تو نے کیوں خداوند کا نام لے کر نبوت کی اور کہا کہ یہ گھر سیلہ کی مانند ہوگا اور یہ شہر ویران اور غیر آباد ہوگا؟ اور سب لوگ خداوند کے گھر میں یرمیہ کے پاس جمع ہوئے، اور یہودہ کے عمرا یہ باتیں سن کر بادشاہ کے گھر سے خداوند کے گھر میں آئے اور خداوند کے گھر کے نئے پھاٹک کے مدخل پر بیٹھے، اور کاہنوں اور نبیوں نے عمرا سے اور سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ شخص واجب القتل ہے، کیونکہ اس نے اس شہر کے خلاف نبوت کی ہے، جیسا کہ تم نے اپنے کانوں سے سنا۔ تب یرمیہ نے سب عمرا اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ اس گھر اور اس شہر کے خلاف وہ سب باتیں جو تم نے سنی ہیں نبوت سے کہوں۔ اس لیے اب تم اپنی روش اور اپنے اعمال کو درست کرو اور خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا ہو، تاکہ خداوند اس عذاب سے جس کا تمہارے خلاف اعلان کیا ہے باز رہے۔ اور دیکھو، میں تو تمہارے قابو میں ہوں، جو کچھ تمہاری نظر میں خوب و راست ہو مجھ سے کرو، پر یقین جانو اگر تم مجھے قتل کرو گے تو بے گناہ کا خون اپنے آپ پر اور اس شہر پر اور اس کے باشندوں پر لاؤ گے، کیونکہ در حقیقت خداوند نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہارے کانوں میں یہ سب باتیں کہوں۔ تب عمرا اور سب لوگوں نے کاہنوں اور نبیوں سے کہا کہ یہ شخص واجب القتل نہیں، کیونکہ اس نے خداوند ہمارے خدا کے نام سے ہم سے کلام کیا۔ تب ملک کے چند بزرگ اٹھے اور کل جماعت سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ میکا مورشتی نے شاہ یہودہ حزقیہ کے ایام میں نبوت کی، اور یہودہ کے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر یوں کہا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ صہیون کھیت کی طرح جوتا جائے گا اور یروشلم کھنڈر ہو جائے گا، اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانند ہوگا۔ کیا شاہ یہودہ حزقیہ اور تمام یہودہ نے اس کو قتل کیا؟ کیا وہ خداوند سے نہ ڈرا اور خداوند سے مناجات نہ کی؟ اور خداوند نے اس عذاب کو جس کا ان کے خلاف اعلان کیا تھا باز نہ رکھا؟ یوں ہم اپنی جانوں پر بڑی آفت لائیں گے۔ پھر ایک اور شخص نے خداوند کے نام سے نبوت کی، یعنی اوریہ بن سمایا نے، جو قریت یاریم کا تھا۔ اس نے اس شہر اور ملک کے خلاف یرمیہ کی سب باتوں کے مطابق نبوت کی، اور سب یہویاکیم بادشاہ اور اس کے سب جنگی مردوں اور عمرا نے اس کی باتیں سنی، تو بادشاہ نے اسے قتل کرنا چاہا، لیکن اوریہ یہ سن کر ڈرا اور مصر کو بھاگ گیا۔ یہویاکیم بادشاہ نے چند آدمیوں یعنی الناتن بن اکبور اور اس کے ساتھ کچھ اور آدمیوں کو مصر میں بھیجا، اور وہ اوریہ کو مصر سے نکال لائے اور اسے یہویاکیم بادشاہ کے پاس پہنچایا، اور اس نے اس کو تلوار سے قتل کیا اور اس کی لاش کو عوام کے قبرستان میں پھینکوا دیا۔ پر خیقام بن صافن یرمیہ کا دستگیر تھا تاکہ وہ قتل ہونے کے لیے لوگوں کے حوالہ نہ کیا جائے۔ آمین۔ یرمیہ 27واں باب۔ شاہ یہودہ صدقیہ بن یوسیہ کی سلطنت کے شروع میں خداوند کی طرف سے یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ بندھن اور جوئے بنا کر اپنی گردن پر ڈال، اور ان کو شاہ ادوم، شاہ مواب، شاہ بنی امون، شاہ سور اور شاہ سیدہ کے پاس ان قاصدوں کے ہاتھ بھیج جو یروشلم میں شاہ یہودہ صدقیہ کے پاس آئے، اور تو ان کو ان کے آقاؤں کے واسطے تاکید کر کے رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنے آقاؤں سے یوں کہنا کہ میں نے زمین کو اور انسان و حیوان کو جو روئے زمین پر ہیں
اپنی بڑی قدرت اور بلند بازو سے پیدا کیا اور ان کو جسے میں نے مناسب جانا بخشا، اور اب میں نے یہ سب مملکتیں اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکدنضر کے قبضہ میں کر دی ہیں، اور میدان کے جانور بھی اسے دیے کہ اس کے کام آئے، اور سب قومیں اس کی اور اس کے بیٹے اور اس کے پوتے کی خدمت کریں گی جب تک کہ اس کی مملکت کا وقت نہ آئے۔ تب بہت سی قومیں اور بڑے بڑے بادشاہ اس سے خدمت کروائیں گے، اور خداوند فرماتا ہے جو قوم اور جو سلطنت اس کی یعنی شاہ بابل نبوکدنضر کی خدمت نہ کرے گی اور اپنی گردن شاہ بابل کے جوئے تلے نہ جھکائے گی، اس قوم کو میں تلوار اور کال اور وبا سے سزا دوں گا، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ سے ان کو نابود کر ڈالوں گا۔ پس تم اپنے نبیوں اور غیب دانوں اور خواب بینوں اور شگونیوں اور جادوگروں کی نہ سنو، جو تم سے کہتے ہیں کہ تم شاہ بابل کی خدمت گزاری نہ کرو گے، کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں تاکہ تم کو تمہارے ملک سے آوارہ کریں اور میں تم کو خارج کر دوں اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ پر جو قوم اپنی گردن شاہ بابل کے جوئے تلے رکھ دے گی اور اس کی خدمت کرے گی، اس کو میں اس کی مملکت میں رہنے دوں گا، خداوند فرماتا ہے، اور وہ اس میں کھیتی کرے گی اور اس میں بسے گی۔ اور ان سب باتوں کے مطابق میں نے شاہ یہودا صدقیہ سے کلام کیا اور کہا کہ اپنی گردن شاہ بابل کے جوئے تلے رکھ کر اس کی اور اس کی قوم کی خدمت کرو اور زندہ رہو۔ تو اور تیرے لوگ تلوار اور کال اور وبا سے کیوں مرو گے، جیسا کہ خداوند نے اس قوم کی بابت فرمایا ہے جو شاہ بابل کی خدمت نہ کرے گی۔ اور ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے کہتے ہیں کہ تم شاہ بابل کی خدمت نہ کرو گے، کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں نے ان کو نہیں بھیجا، پر وہ میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں تاکہ میں تم کو خارج کر دوں اور تم ان نبیوں کے ساتھ جو تم سے نبوت کرتے ہیں ہلاک ہو جاؤ۔ میں نے کاہنوں سے اور ان سب لوگوں سے بھی مخاطب ہو کر کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنے نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو خداوند کے گھر کے ضروف اب تھوڑی ہی دیر میں بابل سے واپس آ جائیں گے، کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں۔ ان کی نہ سنو، شاہ بابل کی خدمت گزاری کرو اور زندہ رہو۔ یہ شہر کیوں ویران ہو؟ پر اگر وہ نبی ہیں اور خداوند کا کلام ان کی امانت میں ہے تو وہ رب الفات سے شفاعت کریں، تاکہ وہ ضروف جو خداوند کے گھر میں اور شاہ یہودا کے گھر میں اور یروشلم میں باقی ہے بابل کو نہ جائیں، کیونکہ ستونوں کی بابت اور بڑے حوض اور کرسیوں اور باقی ضروف کی بابت جو اس شہر میں باقی ہیں رب الفات یوں فرماتا ہے، یعنی جن کو شاہ بابل نبوکدنضر نہیں لے گیا جب وہ یہودا کے بادشاہ یکونیہ بن یہویکیم کو یروشلم سے اور یہودا اور یروشلم کے سب شرفا کو اسیر کر کے بابل کو لے گیا۔ ہاں، رب الفات اسرائیل کا خدا ان ضروف کی بابت جو خداوند کے گھر میں اور شاہ یہودا کے محل میں اور یروشلم میں باقی ہے یوں فرماتا ہے کہ وہ بابل میں پہنچائے جائیں گے، اور اس دن تک کہ میں ان کو یاد فرماؤں گا وہاں رہیں گے۔ خداوند فرماتا ہے اس وقت میں ان کو اٹھا لاؤں گا اور پھر اس مکان میں رکھ دوں گا۔ آمین۔